ہلو ویلکم ٹو اور چینل کوریا ٹاکس۔ آج ہم بات کریں گے ایک اسلامی ملک تاجکستان کی۔ تمام نئے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو کر لیجئے سبسکرائب، کیونکہ اس طرح کی ہی مزے کی ویڈیوز ہم لے کے آتے ہیں آپ کے لیے اس چینل پہ۔ تو چلے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاجکستان کا آفیشیل نیم ریپبلک آف تاجکستان ہے، جو کہ سینٹرل ایشیا کا ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں جنوب میں افغانستان اور پاکستان، مغرب میں ازبکستان، شمال میں کرغزستان اور مشرق میں چین سے ملتی ہیں۔ یہ تاجک نسل باشندوں کا وطن ہے، جن کی ثقافت اور تاریخی جڑیں ایران میں پیوست ہے، اور یہ فارسی سے انتہائی قربت رکھنے والی زبان تاجک بولتے ہیں۔ یہ سرزمین 20ویں صدی میں سوویت اتحاد کی باضابطہ ریاست تھی، جس کو تاجک سوویت سوشلسٹ ریپبلک کہا جاتا تھا۔ سوویت اتحاد سے آزادی ملنے کے بعد تاجکستان 1992 سے 1997 تک زبردست خانہ جنگی کا شکار رہا ہے۔ خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سیاسی استحکام، غیر ملکی امداد اور ملک کے دو بڑے قدرتی ذرائع کاٹن اور ایلومینیم نے ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاجکستان کا مطلب ہے تاجکوں کا وطن، جیسا کہ ایران اور اس سے ملحقہ بیشتر ممالک کے ناموں کے ساتھ استان آتا ہے۔ استان بیسیکلی فارسی میں رہنے کی جگہ کو بولتے ہیں، جیسا کہ افغانستان افغانوں کی رہنے کی جگہ، پاکستان، کرغزستان، ترکمانستان وغیرہ۔ تاجکستان کا رقبہ 1,43,100 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا کیپٹل دوشنبے ہے۔ تاجکستان کی آبادی 89,21,343 افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کی سرکاری زبان تاجک ہے، جبکہ بقیہ بولی جانے والی زبانوں میں فارسی اور رشین شامل ہے۔ اسلام پورے وسطی ایشیا میں 7ویں صدی سے ہے، جب سے عربوں کے ذریعے اسلام یہاں پہنچا ہے۔ اسلام تب سے تاجکی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے باوجود تاجکستان ایک سیکولر ملک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر مسیحی فرقے بھی معمولی تعداد میں یہاں پر موجود ہے، جبکہ یہودیوں کی بھی مختصر تعداد یہاں پر ہے۔ تاجکستان کا کالنگ کوڈ +992 ہے اور اس کا ڈومین نیم .tj ہے۔ یہ سرزمین جہاں اب تاجکستان واقع ہے 4000 قبل مسیح سے مستقل آباد ہے۔ یہ علاقہ تاریخ میں مختلف سلطنتوں کے زیر نگین رہا ہے۔ قبل از مسیح یہ علاقہ باختر کی سلطنت کا حصہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام یہاں بھی داخل ہوا۔ عباسی دور کے آخر میں جب سلطنت اسلامیہ کے مختلف حصوں میں نئی ریاستیں وجود میں آئی، تو اولین ریاستوں میں سے ایک ریاست سامانی سلطنت یہاں وجود میں آئی تھی، جس نے سمرقند اور بخارا کے شہر بنائے، جو تاجکوں کے ثقافتی مراکز بنے۔ بعد ازاں منگولوں نے وسط ایشیا پر عارضی طور پر قبضہ کیا۔ سلطنت روس کا حصہ بننے سے پہلے یہ علاقہ امارات بخارا میں شامل تھا۔ 19ویں صدی میں سلطنت روس نے وسط ایشیا پر اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے اور تاجکستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1917 میں زار روس کی سلطنت کے خاتمے کے بعد وسط ایشیا میں بس 5 تحریک کا آغاز ہوا، جنہوں نے آزادی کے لیے سرخ افواج کے خلاف زبردست مزاحمت کی، لیکن اس تحریک کو کچل دیا گیا اور یہ علاقہ سوویت اتحاد کا حصہ بن گیا۔ اشتراکی دور میں یہاں مذہب بالخصوص اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ مساجد اور عبادت گاہوں کو بند کر دیا گیا۔ سوویت یونین نے وسط ایشیا کی ریاستوں میں سب سے کم تاجکستان پر توجہ دی، اور یہ طرز زندگی، تعلیم اور صنعت میں وسط ایشیا کی تمام ریاستوں میں سب سے پیچھے تھی۔ 1970 کی دہائی میں مختلف نظریات کی حامل خفیہ اسلامی جماعتیں قائم ہوئی، اور 1980 کی دہائی کے آخر میں تاجک قوم پرستوں نے اضافی حقوق دینے کا مطالبہ کیا۔ 1990 تک علاقے میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ پیدا نہیں ہوئی۔ اگلے ہی سال سوویت اتحاد ٹوٹ گیا اور تاجکستان نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ آزادی کے فوراً بعد ملک بدترین خانہ جنگی کا شکار ہوا، جس میں مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے قبائل آمنے سامنے ہو گئے۔ اس عہد میں غیر مسلم آبادی، جو زیادہ تر روسیوں اور یہودیوں پر مشتمل تھی، قتل کے خوف اور بڑھتی ہوئی غربت اور مغرب میں بہتر اقتصادی مواقع ملنے کے باعث ملک سے فرار ہو گئے۔ 1992 میں امام علی رحمان برسر اقتدار آئے اور اب تک ملک کے حکمران ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ تاجکستان۔ عالمی ماہرین فلکیات کی ترقی میں تاجک سائنسدانوں کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔ تاجک سائنٹسٹ نے ہی مارس اور جوپیٹر کے درمیان ایک نیو پلانٹ دریافت کیا، جس کو تاجکستان کا نام دیا گیا۔ تاجکستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ لینڈ لاک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ملک جو چاروں طرف سے دوسرے ممالک سے گھرا ہو اور سمندر تک رسائی ممکن نہ ہو۔
2011 میں تاجکستان میں تعمیر کیا گیا فلیگ پول دنیا کا سب سے بڑا فلیگ پول تھا، جس کی لمبائی 165 میٹر ہے، بٹ 2014 میں سعودی عرب میں جدہ فلیگ پول نے یہ اعزاز اس سے چھین لیا۔ اس کی ہائٹ 170 میٹر ہے۔ تاجکستان میں ایک لیک موجود ہے جس کا نام ہے لیک اسکندرل۔ لیک اسکندرل کا مطلب ہے الیگزینڈر جھیل، مطلب کہ سکندر اعظم کی جھیل۔ اس جھیل کے حوالے سے مختلف داستانیں موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ سکندر اعظم نے اپنی مہم کے دوران یہاں ایک گاؤں کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا، جس پر گاؤں والوں نے مزاحمت کی اور انکار کر دیا۔ سکندر اعظم نے حکم دیا کہ ندی کا رخ موڑ دیا جائے، تو چنانچہ ندی کا رخ موڑا گیا، جس سے سیلاب آ گیا اور یہ جھیل قائم ہوئی۔ تاجکستان میں نوریک ڈیم 304 میٹر کے ساتھ دنیا کا سب سے اونچا ڈیم تھا، پر اس کے بعد چینی حکومت نے چمپنگ ون ڈیم تعمیر کیا، جس کی ہائٹ 305 میٹر ہے۔ اب دنیا کا سب سے اونچا ڈیم یہی ہے، اور دونوں کو ہی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ سینٹرل ایشیا کی سب سے بڑی مسجد تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں واقع ہے۔ یہاں پر 1 لاکھ سے زائد نمازی قیام کر سکتے ہیں۔ تاجکستان کے شہری دنیا کے مختلف حصوں میں مقیم ہے۔ روسی دارالحکومت ماسکو سے لے کر واشنگٹن تک آپ نسلی تاجک باشندوں کو دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ افغانستان میں قیام پذیر ہیں۔ تاجکستان کے بارے میں بتانے کو بہت کچھ ہے، پر جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ زیادہ لمبی ویڈیو سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو یہاں کریں گے اس ویڈیو کا اینڈ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو پہلے سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ نیکسٹ ٹائم ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔